میں ہوں نویس ستی، اور بات کریں جناب آج کی کچھ اہم ترین اور تازہ ترین جو معلومات ہیں آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو پیٹرول ہے اس کے اوپر عوام کی بڑی نظریں تھی کہ پیٹرول کیوں نہیں سستا ہو رہا، عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہے۔ اس پر ہے کہ جناب گورنمنٹ نے اسپیشلی جو ہے وہ اب پیٹرول کتنا سستا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پیٹرول کتنا سستا ہو رہا ہے، ڈیزل کتنا سستا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے، اڈیالہ جیل حکام کی باقاعدہ طور پر نظرثانی اپیل کی گئی تھی کہ جناب کہ عمران خان کے ساتھ اس کے بیٹوں کی ملاقات نہ کروائی جائے۔ آج اس پر کیا حکم صادر ہوا ہے، اور کیا اب عمران خان کی بیٹوں کی ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ اسی طریقے سے وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں، جو پہلے تحریک انصاف میں تھے اور وہ بعد میں نون لیگ میں چلے گئے تھے کے پی کے سے، مبارک زیب، ان کے گھر پر جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا، اور گھر مکمل تباہ ہو گیا، لیکن اس میں وہ نہیں تھے۔ ان کو کیا اطلاع دی گئی اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کی جو خبر چل رہی ہے جناب، کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ونگ کی صدر ہیں کنول شوذب، انہوں نے بڑے سنگین سوال بھی اٹھا لیے اور کوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف۔ ایک نیا کہا جا رہا ہے کہ محاذ کھول دیا گیا، اور وہ سوال کرتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہ ڈیلیبریٹلی ہوا یا وہ سوشل میڈیا پہ کہیں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ ان کو علم تھا کہ ان کی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے؟ اس پر جو ہے وہ بڑی چموگیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شدید کشیدگی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بھی جو ہے وہ ہوا ہے، اور بھارت جو کہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری سیکیورٹی تو بہت اسٹرانگ ہے، اور پاکستان پر جو ہے وہ چڑھائی کی، اور متعدد مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کارروائی کی گئی اس کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھرپور جو جواب دیا گیا۔ اب پاکستان کی سفارشی، جو بھارت کی سفارشی ناکامی ہے، اس کے بعد جو آپریشن سندور کیا گیا، اس کی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب کوئی ملک بھی اس کی حمایت کرنے کے لیے اس وقت بھی تیار نہیں تھا، اور اب تک جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کا کہنا ہے انڈین ایکسپریس کا، اپنا ان کے اپنا جو ہے ایک بڑا نیٹ ورک ہے، نیوز نیٹ ورک ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو اس وقت سب سے زیادہ جو تنقید ہے وہ، یا اس کا اپنا میڈیا، کیونکہ جو جس میڈیا کی چیخو پکار اور جو میڈیا ایگزیجریٹ کرتا رہا، اس کے کہنے پہ مودی نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب جواب ملا تو پھر کچھ ہو گیا۔ سندھ تاس جو معاہدہ ہے، اس کے حوالے سے جو بھارت نے جو گیدڑ جو ببکیاں اور انہوں نے شی، اور اس کے بعد اب عالمی بینک بھی اس پر جو ہے نقود پڑا ہے، اور وہ بھی بھارت کے لیے بڑا پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ جو بار بار جو ہے وہ بات کر رہا ہے جی کہ میں دونوں ممالک کو قریب لاؤں گا، وہ ڈنر کروں گا، اس پر بھارت میں جو ہے مودی پہ بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ بھارت کے کہنے پہ ہی آپ نے جو ہے وہ سیز فائر کرنا تھا، بھارت کے انڈیا کے کہنے، سوری، امریکہ کے کہنے پہ ہی اگر سیز فائر کرنا تھا، اس کے بعد امریکہ کے کہنے پہ ہی آپ اگر ڈنر کریں گے، امریکہ کے کہنے پہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھارت کو بھی استعمال کیا۔ اور اب جو ہے وہ جو کچھ بھی مودی سرکار یا بھارت نے کیا، ابھی تک اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ آزاد کشمیر، یعنی مقبوضہ کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، یعنی کشمیر معاملے پہ اگر بھارت بات نہیں کرے گا، سندھ تاس معاہدے پہ بات نہیں کرے گا، ٹیررزم جو ہے اس پہ بات نہیں کرے گا، تو پھر بات کرنا کس پہ چاہ رہا ہے؟ وہ کس بات پہ جو ہے وہ ہوا ہے اب؟ لیکن بہت سے انٹرنیشنل میڈیا یہ سمجھ رہا ہے، اور ایون پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا، کل گزشتہ رات بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر سے جو کشمیر، آزاد کشمیر ہے، وہاں پر مختلف ڈرونز جو ہیں وہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے بھارت جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سرپرائز دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ بھارت پر، یعنی مودی سرکار پر اس وقت تقریباً 1.5 ارب آبادی جو ہے اس کا ایک پریشر ہے۔ جو کانگریس ہے وہ سوال کر رہی ہے کہ جناب آئیں اسمبلی میں ہمیں بتائیں کہ جناب آپ نے یہ جو آپریشن سندور ہے یہ کیسے کیا، اس میں کون لوگ انوالو تھے، کتنا پیسہ لگا، کتنے لوگوں کا آپ نے کو مروایا، اور کتنا نقصان کرایا ملک کا، اسپیس میں کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اپوزیشن میں مانگ رہی ہے۔ جس پر ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے وہ، مودی صاحب خود جا رہے ہیں مختلف اسپاٹس پہ، اور وہاں پر جا کے حوصلہ افزائی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان یعنی پاک افواج کے جو شہید اہلکاروں کی تعداد جو ہے وہ بھی مسلسل، کیونکہ ظاہر جو زخمی تھے ان کی تعداد اب بتایا جا رہا ہے کہ 13 ہو چکی ہے، اور 78 سے جو زائد ہیں، 78 کے قریب جو بتائے جا رہے ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا۔
یہ اوورآل صورتحال تھی. لیکن آپ کو سب سے پہلے جو بتا دیں کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں 3.5 روپے کی بات کی جا رہی ہے کہ پیٹرول میں سستا ہو سکتا ہے، اور 7 روپے جو ہے وہ جناب ڈیزل میں سستا ہوگا. یہ اوورآل پوری جناب بہت بڑی خبر ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ یہ 20-30 روپے تک ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ جو کنول شوذم ہیں، انہوں نے جناب جو پی ٹی آئی کی اس وقت صدر ہیں، انہوں نے بات کی ہے جناب علیمہ خان کے خلاف. اور اس کے بعد تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ علیمہ خان کے فیور میں آ رہا ہے، اور اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کنول شوذم کو کہ وہ کون ہوتی ہے پوچھنے والی. تو یوں تحریک انصاف کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے پی میں ہے، وہاں پر دڑے بازی دبا کے چل رہی ہے. اسلام آباد میں یعنی فیڈرل میں جو سینیٹر ہیں اور نیشنل اسمبلی میں ہے، وہاں پر بھی بہت سی معاملات چل رہے ہیں. پی ایس سی کے چیئرمین جو ہے وہ جنید اکبر ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں جا کے دوبارہ سے تحریک کا آغاز کریں. تو یوں اس وقت تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ 4-5 دنوں میں بڑے اہم فیصلے تحریک انصاف کے اندر بھی ہونے ہیں. اور پھر حکومت جو ہے وہ بجٹ بنانے جا رہی ہے. بجٹ میں بھی کچھ مطالبات ہیں کچھ اداروں کے، جی جناب ہمارے 20% کریں، کوئی 30% کر رہے ہیں، کوئی پینشنر الگ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی پوری 24 کروڑ عوام الگ سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ بجٹ میں ہونے والا کیا ہے. بجٹ کے حوالے سے آگے کیونکہ ظاہر ہے اب ساری نظریں بجٹ پہ ہوں گی، اس پر آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے. ابھی تک لیتے ہیں.